السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ ایک بار حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب موجود ہیں۔ شہزاد چغتائی صاحب، ملک میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آ گئی، تبدیلی لانے والوں کے گلے میں تبدیلی پڑ گئی۔ نہیں جی، تبدیلی تو آئی ہے، اور تبدیلی اس طرح آئی ہے کہ پہلے جو اس ملک پہ حکومت تھی وہ شہزادوں اور بادشاہوں کی حکومت تھی، وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ ایک میوزیکل چیئر تھی۔ تو وہ میوزیکل چیئر اور وہ جو ایک مافیا کی گرفت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس حد تک تو تبدیلی آئی ہے کہ چہرے بدل گئے۔ شہزاد صاحب، ہمیں وہ عوام کے لیے تو وہ بادشاہ اچھے تھے جن کے دور میں ٹماٹر 10-20 روپے کلو ملتے تھے۔ اب ٹماٹر 400 روپے کلو اگر پہنچ جائیں تو لوگ بادشاہ کو اچھا سمجھیں گے۔ تو لوگ ٹماٹر نہیں کھائیں نا، ٹماٹر نہیں کھائیں۔ ٹماٹر نہیں شہزاد صاحب، مہنگائی تو ہر دور میں ہے نا۔ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے مسئلے پہ آپ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے شہزاد صاحب، اتنا تو عمران خان بھی اب برداشت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آپ بھی اپنے اندر برداشت رکھیں کہ جو ہے نا اب اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ دیکھیں معاشی طور پہ بھی آپ ہر جگہ جو ہے نا آپ پالیسیز نہیں بنا پا رہے اور امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ معاشی طور پہ آپ نے اتنے سارے قرضے ادا کر دیے، آپ کی ریٹنگ بہتر ہو گئی، آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، آپ کے زر مبادلے کے ذخائر بڑھ گئے۔ تو دیکھیں اس حکومت کو آپ کو موقع دینا پڑے گا، جنوری تک تو موقع دینا ہے۔ شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک میں صورتحال ویسی خراب ہے، اب مجبوراً سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کون سی سیاسی جماعت؟ کی بات کر لیں، میں بتا رہا ہوں، کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ نہیں شہزاد صاحب دیکھیں، نہیں ایسا نہیں، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں۔ اب آپ عوام کسی کو ووٹ نہیں دیتے، ووٹ تو عوام سے جبرن لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے، اور ووٹ خریدے جاتے ہیں، ووٹ جو ہے گن پوائنٹ پہ لیے جاتے ہیں، یہ وڈیرے کے سارے ووٹ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ بات تو مت کریں۔ آپ کے ملک میں جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، جو پولنگ ہوتی ہے، وہ برسک پولنگ کہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ 20% آپ اسی طرح حمایت کرتے رہے، لیکن حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا پھر دیکھیں نا، یہ تو آپ کے ملک میں 30 سال کے دوران جو الیکشن ہوئے وہ سارے فراڈ الیکشن ہوئے، وہ سارے پرائم منسٹر سلیکٹڈ تھے، وہ ساری کابینہ سلیکٹڈ تھی، وہ پوری پارلیمنٹ سلیکٹڈ تھی۔ تو آپ کے ملک میں تو سلیکٹڈ پارلیمنٹ آتی ہے، اور سلیکٹڈ پارلیمنٹ اب بھی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلیں، اور وہ جو لوگ انجینئر الیکشن کراتے ہیں ان لوگوں سے جان چھڑائیں۔ شہزاد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ کو صحافت میں ایک عرصہ گزر گیا ہے، آپ نے ایم کیو ایم کی بیٹ کی، آپ نے بلدیاتی اداروں کی بیٹ کی ہے، اور یہ رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو کوئی 40 سال 50 سال کے 40 سال ہو گئے تقریباً، جی ہاں، زیادہ 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اس عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایم کیو ایم کے بعد ان کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے جانے کے بعد کسی اور نے بھی تو کراچی کے لیے کام نہیں کیا نا۔ نہیں، کام تو دیکھیں، یعنی کہ اگر مصطفیٰ کمال نے اگر کام کیا تو وہ اس کے پیچھے مشرف تھا، وہ اس کو فنڈ جو ہے وہ مشرف نے دیا۔ اگر مشرف فنڈ نہیں دیتے تو 21 ارب کا جو 29 ارب کا پیکج تھا، بعد میں 21 ارب کا رہ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صرف 8-9 ارب روپے یہ فلائی اوورس پہ اور سڑکوں پہ خرچ ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے پیسے تھے وہ سارے سیوریج اور اس میں زیر زمین چلے گئے تھے۔ وہ 8 ارب سے یہ سارے فلائی اوور بنے تھے۔ تو اب جو ہے بلال بھٹو صاحب نے 100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا، اب اس گورنمنٹ نے 154 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، 164 ارب کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 8 ارب سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کہتی تھی کہ جی کراچی تیزی سے ترقی کرتا ہوا، دنیا کا 12واں ملک قرار دیا گیا تھا کہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا 8 ارب روپے میں۔ تو اگر یہ 100 ارب روپے اور یہ 164 ارب روپے کراچی پہ خرچ ہو جائیں تو کراچی تو پیرس بن جائے۔ شہزاد صاحب، بات یہ کہ خرابیوں کا کراچی کا میئر اعتراف کر رہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 13,000 ملازمین ہیں، اور 20 گریڈ کے افسرانوں کو 2 لائن نہیں لکھنا آتی ہیں۔ ان کو ایم کیو ایم کی سفارش پہ، ایم کیو ایم کے عہدیداروں کی سفارش پہ ترقیاں دے کے کیا گیا ہے، اور یہ شہر کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ کم سے کم اخلاقی ضرورت اتنی تو پیدا ہوئی کہ ایم کیو ایم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ تو شہزاد صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے موجود میں پرائیویٹائز نہیں ہوں گے ادارے، جب آپ کے افسران آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے ان اداروں کو تباہ کیا؟ اگر ایسے میں پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو میرا خیال یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ابھی اس وقت
کچھ 15,000 یا 13,000 اس وقت بلدیہ ملازمین ہیں. ان کی ایکچوئل جو تعداد 30,000 تھی. اور یہ اگر آپ سارے بلدیاتی ملازمین کو دیکھیں، واٹر بورڈ کو بھی شامل کریں، کے ڈی او کو بھی شامل کریں، یونین کونسل کو بھی شامل کریں اور دوسرے اداروں 1 لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے، تو یہ 1.25 بنتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ 1.25 ملازمین جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے. اور اصل دیکھیں بلدیاتی اداروں کا بنیادی کام تو صفائی ستھرائی ہے. تو صفائی ستھرائی پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ڈی ایم سی میں 700 خاکروب ہیں، کسی میں 800 خاکروب ہیں، تو جو اصل فورس ہوتی ہے وہ تو خاکروبوں کی ہوتی ہے. تو خاکروب تو آپ رکھتے نہیں ہیں، اور آپ رکھتے ہیں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا تھا کے ایم سی کے اندر، صرف ایک ڈپٹی ڈائریکٹر آج سے کوئی 30 سال پہلے. اور اب جو ہے کے ایم سی میں 7-8 ہزار ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور افسران ہیں. کراچی کا میئر آئندہ کس کا دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی دھاندلی ہو کہ کوئی ایسی جماعت آ جائے جو آپ کے تصور میں نہ ہو. جیسے کہ اب میں کہوں گا تو لوگ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے. جماعت اسلامی آ گئی تھی پاور میں 2001 میں یا 2000 کے الیکشن میں. تو مطلب یہ کہ وہ تو بائیکاٹ کیا تھا شہزاد صاحب ایم کیو ایم نے، مطلب جو بھی تھا بائیکاٹ کروایا جائے. 5 ووٹ نہیں، ایم کیو ایم کی بھی پالیسی کا تو اعلان کر چکے ہیں نا ایم کیو ایم کے لوگ، جو تھا مجھے یاد ہے اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ساتھ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کام نہیں کر سکتے. دیکھیں پی ٹی آئی کا تو ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل میں نہیں دیکھ رہا کہ میئر کس کا ہوگا بلدیاتی الیکشن میں. میں عرض کر رہا ہوں نا. اچھا نہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مستقبل دیکھ رہا ہوں میں اس کا کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ڈارک ہارس، ایک دم پیچھے سے ریس کا گھوڑا پیچھے سے نکل کے آتا ہے اور وہ ریس جیت جاتا ہے. تو اس میں اگر ہو سکتا ہے کہ پی ایس پی اگر کوئی کام کر رہی ہو تو پی ایس پی ڈارک ہارس ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین بات یہ ہے کہ نیتیں بھی صحیح نہیں ہیں. اصل میں سب سیاسی گیم کھیل رہے ہیں کراچی کے ساتھ. اگر دیکھا جائے تو کراچی کا جو اصل چہرہ ہے وہ کس نے خراب کیا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ایم کیو اب آہستہ آہستہ ایم کیو ایم کے لوگ مختلف شکلوں میں مختلف دھڑوں میں بٹ کر اور اپنے اسٹیج سے خود وہ انکشافات کر رہے ہیں اور خود ان کو اپنے لوگوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اپنے قائدین کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھگتنا تو قوم کو پڑے گا. یہ تو پھر اس ملک سے جو ہے چھوڑ کے کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی اور کہیں چلا گیا. اس قوم کے ساتھ جو ہے اس طرح کے مظالم جو ہے یہ قیام پاکستان سے جو ہے ہوتے چلے آئے ہیں. اللہ کرے، ہماری دعا ہے. عمران خان سے جو بھی امید تھی اس سے بھی عوام کو مایوسی ہوئی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کوئی ایک انقلابی بہتری لائے. اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. قومیں ترقی کرتی ہیں اسی طرح جھٹکے کھانے کے بعد، اسی طرح مسائل سے نکلنے کے بعد جو ترقی کرتی ہیں. چائنا ہمارے سامنے ہے، جاپان ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو کیا. تو اللہ بہتری کرنے والا ہے. ہمارا تو ایمان اللہ پہ، اللہ بہتر کرے. پاکستان زندہ باد.